1400 ملین، ہر 5واں شخص مسلمان ہے اس دنیا میں. ان کا کردار یہ چاہیے کہ تقویٰ ہو وہ صحابہ والا، اور اتنا حق لیول اس کا جس پہ اللہ کا حق ادا ہو جائے، اور ایک ایک لمحے کی پہراداری کہ وہ معصیت میں نہ جائے، کیونکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ جب مرے تو مسلمان ہی مرے. تو اس کی دعا بھی کرنی چاہیے. اس کی دعا ہمیں سیکھنی چاہیے فرعون کے جادوگروں سے. انہوں نے کہا تھا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. جب ان کو سولی پہ چڑھانے کا وقت آ گیا تھا کہ بازو ادھر سے اور ٹانگ ادھر سے کاٹ کے سولی پہ لٹکانے کے لیے جابر ظالم حکمران تیار تھا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ شیطان کہیں ہمیں ورغلا نہ دے آخری لمحے پہ، کمزوری نہ آ جائے، سینے کے اوپر جو ہے وہ ظلم برداشت کر کے مریں اور مسلمان ہی مریں. یہ ہے ان کی دعا جادوگروں کی. تو ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے کہ اس کی ہم دعا تو کریں. تو جب دعا کریں گے تو یقیناً اگر دعا کر کے باہر آ کے بندے پہ پھر تھوڑا سا اثر بھی ہوگا کہ یار یہی میں نے دعا کی ہے، تو پھر اس کو دامن میں بھی سمیٹوں، عمل میں بھی لے کے آؤں، تو پھر وہ کردار بننے کا امکان پیدا ہو جائے گا جو اگلی آیت میں چاہیے. مثال میں نے کہا تھا کہ ہم لے کے چلیں گے عمارت کی. اچھا، عمارت اگر ہم نے بنانی ہو جس کی میعاد کا پلان ہو 500 سال اس نے کھڑے رہنا ہے، اس کی میعاد 500 1000 سال 800 سال رکھی ہو، اس نے اتنا زبردست بننا ہو کہ دنیا کے ریکارڈ توڑنا ہو اس نے. جیسے ایک مثال برج خلیفہ کی لے لیتے ہیں کہ سب سے اونچی عمارت ہے، اور وہ فخر ہے اس پہ لوگوں کو جو اس میں سفر کر کے آ جاتے ہیں، اس کی جا کے وہ ٹکٹ سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ دیکھو میں برج خلیفہ کے چاند پہ چڑھ گیا تھا جا کے. یار وہ اتنی ایک اسٹیٹس سمبل بن گئی ہوئی ہے. اب اس عمارت کی تعمیر میں 2 نمبر سریا چل سکتا ہے؟ ہلکی کوالٹی کا ماربل سیمنٹ ایکسیپٹ کر لیں گے بنانے والے؟ کبھی نہیں کریں گے. تو اگلی آیت میں اب ہم نے امت کو تشکیل دینا ہے، تو اس کے لیے کیا ہلکے کردار چلیں گے؟ کیا مسلطوں کے مارے ہوئے لوگ وہ اس امت کو تشکیل دے لیں گے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کا ایمان ڈول جاتا ہوگا؟ تو 1400 ملین لوگ ایسے چاہیے. ابھی کیسے چاہیے؟ جو 313 تھے اس دن بدر میں کھڑے، ویسے چاہیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ ایک جو ہے وہ 10 پہ بھاری ہوگا، 20 ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب آئیں گے. وہ کردار. لیکن قرآن نے کتنی خوبصورت رہنمائی وہاں بھی کی تھی کہ انہی کو ہی کہا تھا، انہی صحابہ کو، کہ ابھی اللہ نے دیکھا ہے کہ آپ میں تھوڑی سی کمزوری ہے، تو تمہارے لیے آسانی کر دی کہ اب 1-2 پہ غالب آئے گا، 100-200 پہ غالب آئیں گے. اب ان لوگوں کو یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم کدھر ہیں، اور ہمیں کتنی محنت کی اب اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے کردار کو اس نہج پہ پہنچائیں. آگے چلتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. یہ کنسٹرکشن پلان آ گیا. کردار جب بن گئے، اب آپس میں جڑ جاؤ. سمٹ کیا ہے اس کا؟ اللہ کی رسی. اللہ کی رسی سے آپس میں اس کو جوڑ دو. 2 مفہوم ہے اس آیت کے. ایک تو یہ کہ یہ اللہ کی رسی کیا ہے وہ تو واضح ہے حدیثوں میں کہ یہ حبل اللہ المتین، یہ ہے وہ صراط المستقیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے، اس کا مفہوم رکھتا ہوں. ایک تو یہ رسی ہمیں اللہ سے جوڑے گی. فاستبشروا ترفعوا بأیدیکم وترفعوا بید اللہ. خوشیاں مناؤ اے مومنو. حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں اور اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ رسی ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے. اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ 1400 ملین کو آپس میں بھی جوڑے گی، آپس میں بھی اس کو ربط کر کے وہ سارے بکھرے ہوئے سامان کو جو کنسٹرکشن پلان کے لیے آیا پڑا تھا اس کو جوڑ کے اس نے مضبوط انداز میں کھڑی کرے گی عمارت میں کہ 200 سال 400 سال کا پلان جو اس کا ہو وہ کھڑی رہے اتنی مدت، وہ بلڈنگ جھولے نہیں، گرے نہیں، ٹوٹے نہیں، اور اپنے جو ہے وہ اس کی بنیادیں ہلے نہیں. تو آپس میں وہ کنسٹرکشن پلان آ گیا. اب وہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ ولا تفرقوا. تفرقے میں نہیں پڑھنا. لیکن تفرقے میں پڑھنا اس وقت امت کا محبوب مشغلہ جس کو کہہ سکتے ہیں نا، وہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تفرقے میں نہیں پڑھنا. اور ایک آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ نے یا ایھا الناس انا خلقکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. آپ کے تعارف کے لیے قبائل اور نسلیں اور رنگ کا فرق اور زبان کا فرق رکھا گیا ہے.
کوئی عظیم نہیں دوسرے پہ. آگے چلتی ہے آیت کہتی ہے ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم. تقویٰ ہے کسوٹی اس چیز کی کہ عظیم کون ہے، بہتر کون ہے دوسرے سے، وہ تقوی پہ پرکھا جائے گا، اس کے حسب نسب پہ، اس کی بولی پہ، اس کی جو ہے قبیلے کے اونچے ہونے پہ نہیں پرکھا جائے گا. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ولا تفرقوا. ہم نے تفرقوں کی اتنی برانچیں بنا لی ہوئی ہیں مجموعی طور پر امت نے کہ ایک بندے کا جو ہے وہ آمین کہنے کا انداز دوسرے سے فرق ہے تو وہ آپس میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے جب کھڑے ہو جائیں نماز میں. ایک شخص نے جو ہے وہ جو ہے اس کی بولی کوئی ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب پنجاب والوں کی اگر مثال لے لیں تو ان کو پنجابی بولنے میں شرم آتی ہے، چائنا والوں کو چائنیز بولنے میں شرم نہیں آتی، سندھیوں کو سندھی بولنے میں شرم نہیں آتی، فرانس والوں کو فرانسی. صرف پنجابیوں کو صرف یہ ہے کہ وہ اردو میں چلتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں مہمان آئے ہوئے ہیں پنجابی بولتا ہے وہ بچہ اچھا نہیں لگے گا. وہ اب اگر کوئی پنجابی بول رہا ہوگا اور دوسرا تھوڑا اس کو انگلش آتی ہوگی تو وہ دیکھیں ایک اور برانچ بن گئی، اکٹھے ملنے میں فرق آ گیا. ایک بندے کا پروفیشن بڑا عظیم ہو گیا کہ وہ پروفیشن بتاتے ہوئے فخر سے بتاتا ہے اور دوسرا چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، اپنا تعارف کرواتے پروفیشن نہیں بتا رہا ہوتا، تو وہ بھی دنیاوی کسوٹی بنا لی. اب وہ دونوں مل نہیں سکتے آپس میں. ایک کو اپنے حسب پہ ناز ہے اور دوسرے کو وہ کمتر سمجھ رہا ہے، یہ ہندوؤں کے معاشرے سے ہم نے سیکھ لیا. اب وہ آپس میں نہیں مل سکتے. اور بھی چیزیں، مالدار ہونا اور کم مالدار ہونا اور غریب ہونا، یہ بھی ایک تفرقہ بن گیا. اب دیکھیں کتنی چیزیں بنا لیں کہ ہم آپس میں اکٹھا بیٹھنے میں وہ معیار دنیاوی آ گئے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ولا تفرقوا، تفرقے میں نہیں پڑنا. کسی کے پاس دولت کم ہے یا زیادہ، کسی کا قد چھوٹا ہے یا بڑا، رنگ کا فرق ہے یا کچھ بھی ہے، وہ اپنی ذاتی چیزیں ہیں. تقویٰ جو دل کے اندر ہے اس نے بتانا ہے کہ عظیم آپ میں کون ہے اور کم عظیم کون ہے. تو وہ ہم بھول چکے ہوئے ہیں اور تفرقہ میں نہیں پڑنا. دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا، کان کھڑ کر دینے والے خطاب سے بات شروع ہوئی اور حکم دیا جا رہا ہے ولا تفرقوا، فعل امر. ہمیں فکر ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ کیا کہا جا رہا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اب یہ ایک آیت کا آدھے سے بھی کم حصہ ہے جس میں نعمت کا لفظ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. نعمت، یہ دیکھیں اس کی اہمیت، کس چیز کی اہمیت؟ آپس میں الفت، دلوں میں قریبی اگر مومنوں کے ہوگی تو یہ 2 دفعہ نعمت کہا ہے اللہ نے آیت کے ایک حصے میں. کیا آج اس نعمت کی قدر ہے ہمیں کہ اگر ہمیں آپس میں محبت ہو، دلوں میں الفت ہو، کوئی پاس ہے؟ اگر ناراضگی ہو جائے کسی بھائی سے تو کیا پہل کرنے میں ہمیں خفت ہوتی ہے کہ یار اس کا ہاتھ پکڑ لیں، جا کے سوری کر لیں، اس کی غلطی ہے تو معاف کیا، میری غلطی ہے تو مجھے معاف کرو. اگر کوئی ڈیمیجز کلیم کرنے ہیں تو کرو، میں ادا کرتا ہوں. بھائی بنے دوبارہ سے جڑ جائیں آپس میں. 3 دن تک اگر آپس میں بول چال ختم رہے تو مان کے وہ جو ہے وہ بندہ ایمان کے درجے سے نکل جاتا ہے. اور ابھی ہم کیا کہہ رہے تھے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور سالہ سال سے اپنے عزیزوں سے تو بول چال توڑ رکھا ہوا ہے. کدھر چلا گیا وہ؟ جڑتی نہیں باتیں آپس میں میل نہیں کھاتی. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہماری تعلیم کی ہے ایک حدیث میں، بڑی ہی معمولی سی بات لگتی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابو ہریرہ سے مروی ہے، مسلم کی حدیث ہے، اذا قام احدکم من مجلسہ ثم رجع الیہ فہو احق بہ. اگر آپ میں سے ایک شخص مجلس میں سے اٹھ کے چلا جائے اور دوبارہ وہ واپس آنے کا ارادہ ہوا واپس آ جائے تو اس شخص کا زیادہ حق ہے کہ وہ اسی جگہ پہ بیٹھے. کتنی معمولی سی بات ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنا وقت ان کے پاس زیادہ تھا کہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے کہ مجلس سے اٹھ کے جانا کیسے اور واپس کیسے آنا؟ کیسر و کسرہ سے ٹکرانا ہے، روم کو فتح کرنا ہے، پوری دنیا پہ اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے باطل قوتوں سے ٹکرا جانا ہے. اور تعلیم کیا ہے؟ مجلس سے اٹھ کے کیسے جانا ہے، واپس کیسے آ کے بیٹھنا ہے. ایک اور حدیث میں اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر میں اٹھ کے جاؤں اور میرا ارادہ ہو واپس آنے کا تو میں اپنا کوئی ٹوپی، رومال، اپنا کوئی فون، اپنی کوئی ڈائری رکھ جاؤں تاکہ آنے والے کو پتہ چل جائے، بعد میں آنے والے کو وہ جگہ کسی کی ہے تو وہاں پر مجھے بیٹھنے کا، واپس آنے پر بیٹھنے کا موقع مل جائے. کتنی معمولی بات ہے اور کتنی دور رس اس کے نتائج ہیں کہ ایسی
قوم جب کھڑی کی جا رہی ہے جو متقی ترین ہے اور وہ ایک ایک لمحے کی حفاظت کرتی ہے کہ مسلمان ہی مرنا ہے، پھر انہوں نے ملنا ہے، آپس میں جڑنا ہے اللہ کی رسی کے ذریعے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ساتھی اٹھ کے جائیں اور اس کی جگہ پہ دوسرے بیٹھ جائیں، وہ واپس آ جائیں اور وہ اس کو دل میں رکھ لیں، کہیں اور بیٹھ جائیں۔ ہو سکتا ہے محسوس نہ کریں، ہو سکتا ہے محسوس کر لیں، یار کیسا انسان تھا، میری جگہ پہ بیٹھ گیا، اچھا بھلا میں اس کے سامنے اٹھ کے گیا تھا، ادھر آ کے بیٹھا ہوں تو وہ اپنی میری جگہ پہ بیٹھ گیا، یہ کیا طریقہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دلوں کا آپس میں جڑنا 2 دفعہ نعمت بتایا ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ محفل سے بھی اٹھ کے جائیں تو اہتمام ہو کہ کہیں دل میں فرق نہ آ جائے اتنی بات پر